السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھنے الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. آج ہم دیکھیں گے سورہ انعام، آیت نمبر ہے 137. 136 تک ہو گیا تھا الحمدللہ، اب 137. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرِيدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کو مار ڈالنا ان کے شریکوں نے خوشنما بنا دیا ہے، تاکہ انہیں ہلاک کرے اور تاکہ وہ ان پر ان کا دین خلط ملط کرے. اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے. پس چھوڑ انہیں اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں. اب یہاں پہ جاہلیت میں جو گمراہیاں ہوتی تھی، اس میں سے ایک گمراہی کا نام کیا تھا کہ وہ اپنے اولادوں کو ناحق قتل کرتے تھے. کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اپنے شریکوں کو، مطلب جو معبود ہوتے تھے، جو بت ہوتے تھے نا، ان کو وہ خوش کرنے کے لیے اپنے اولادوں کو کیا کرتے تھے؟ بلی چڑھاتے تھے یا مار ڈالتے تھے، ہے نا. تو پھر بھی دیکھیں گے ہم اس کی جہالت کی ایک دوسری قسم یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ شیطانوں نے جس طرح ان کے لیے اس بات کو اچھا کر دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ چیزوں، کھیتیوں اور چوپائیوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر ہے، اور اپنے بتوں کا بھی. اسی طرح شیطان نے اس بات کو بھی ان کے لیے مزین کر دکھایا کہ بھوک کے خوف سے اولاد کو قتل کرے اور آر کے خوف سے بچوں کو زندہ درگور کر دے. اب دیکھو، پہلی ہم کو گمراہی، جہالت میں جو گمراہی تھی پہلی والی، وہ کیا تھی؟ کیا بتائی تھی؟ شیطان ان کو کس طرف لے کر گیا تھا کہ کھیتیوں میں جو حصہ نکلتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ ایک حصہ ہمارے معبودوں کے لیے، ایک حصہ اللہ رب العالمین کے لیے. اگر معبودوں کے حصے میں تھوڑا کمی بیسی ہو جاتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر اس میں بھرپائی کر دیتے، لیکن اللہ اس میں کمی بیسی ہوتی تو وہ ان کے معبودوں کے حصے سے نکال کر کمی بیسی پوری نہیں کرتے تھے. مطلب ان کے لیے کیا خاص تھا؟ ان کے معبود خاص تھے اللہ رب العالمین سے. ٹھیک ہے. اب دوسری اس میں گمراہی کیا بتائی جہالت کی، کہ وہ کیا کرتے تھے؟ اب جیسا کہ یہ چیز شیطان نے ان کے سامنے اس بات کو مزین کرنا ہے نا، خوبصورت بنا دیا تھا. کیسا خوبصورت بنایا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کو کا ایک حصہ رہتا تھا، اگر ان کو کمی بیسی ہوتی تھی تو وہ اللہ کے مال میں سے اس کو پورا کرتے تھے لے کر. تو مطلب ان کو کیا بولتے تھے اس بارے میں؟ اگر کوئی جشن اٹھاتا تو ان کو کیا جواب دیتے کہ اللہ رب العالمین تو بے نیاز ہے، اس کو کیا ضرورت ہے نا. تو کیا ہم اللہ کی راہ میں مال نکالتے تھے کہ اللہ کو لے کر جا کر دیتے کیا؟ ہم تو اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے غریب بندوں کو، جو یتیم ہے، بیوہ ہے، ضرورت مند ہے، ہم ان کو دیتے ہیں نا. تو یہ ان کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کی نظر میں شیطان نے کیا کیا تھا؟ اس بات کو خوبصورت بنا دیا تھا کہ ایسی باتیں بول کر اپنے دل کو سمجھا لیتے، اپنے آپ کو سمجھا لیتے تھے اور ایسی احمقانہ حرکت کرتے تھے. اب دوسری قسم ہے جہالت کی، وہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ بھوک کے خوف سے اولاد کو قتل کرتے تھے. یعنی جب ان کے پاس تنگی آتی تھی تو اولاد زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا کرتے تھے؟ اولادوں کو مار ڈالتے تھے کہ ہم کو ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں تنگی آ رہی ہے، یا اتنے بچے کا ہم سے گزر بسر نہیں ہو رہا ہے. جیسا کہ پہلے پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، پہلے اتنی سہولت نہیں تھی، لیکن آج کل کیسا کرتے ہیں؟ پیٹ میں ہی مار ڈالتے ہیں، ابورشن کراتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، دوا یا انجیکشن وغیرہ جو بھی وہ لیتے ہیں، ایسا کر کے کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو گرا دیتے ہیں. تو یہ بھی درگور کے ہی معنی میں آئے گا. جہاں بچہ رہ گیا وہاں پہ تم اگر اس میں کچھ کرے اور وہ گر گیا، جیسے دوائی پیے یا انجیکشن لیے یا ابورشن کرائے، تو وہ بچہ درگور کرنے کے ہی معنی میں آئے گا.
ٹھیک ہے. ابھی کس نے میسج کیا, کیا کیا؟ میں نے کری ہوں. ہاں, وہ تو مطلب اپنے بتوں کو ہی اپنا معبود مانتے تھے نا. ہاں, بتوں کو اپنا معبود مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کو وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ ہی مانتے تھے, رب مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کو بھی رب مانتے تھے, اللہ کے قائل تھے مشرکین مکہ, لیکن ساتھ میں بتوں کو بھی مانتے تھے وہ. اور وہ اللہ کے لیے جو ہم حصہ نکالتے ہیں نا کہ غریبوں میں بانٹنے کے لیے, ویسا وہ ان کے بتوں کے لیے بھی نکالتے تھے. ٹھیک ہے. ہاں, تو یہ دوسری قسم یہاں پہ یہ آیت میں دوسری قسم بتا. پہلی قسم کیا بتائی گئی کہ مال نکالنے کی, اور دوسری قسم کیا بتائی گئی کہ وہ بھوک اور خوف کے وجہ سے کیا کرتے تھے, اپنے اولادوں کو قتل کرتے تھے, اور آر کے خوف سے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. آر یعنی شرم, یعنی جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو بہت شرم آتی تھی ان کو, منہ چھپاتے گھومتے تھے اور کیا کرتے تھے, بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے نا. ہم کو یہ واقعہ, بہت سے واقعہ اس میں آئی ہے صحابہ کے, کہ انہوں نے اپنے بچوں کو زندہ درگور کیا, یعنی زندہ دفن کیا ہے. تو انہوں نے جب ایمان لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے یہ واقعات پیش کیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, آپ کا یہ جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کا معاف کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ تم نے جب تمہارے پاس ایمان نہیں تھا جب تم نے کی ہے نا, جب ایمان آنے کے بعد تو آپ نے تو کفارہ بھی ادا کر دیا اور اس کے توبہ استغفار بھی کر لیا اور اللہ سے توبہ بھی کر لیا. ٹھیک ہے. تو پہلے کیسا ہوتا تھا, جیسے کہ ڈلیوری ہونے والی ہے تو پہلے سے قبر کھود کے رکھ دی جاتی تھی. جہاں دیکھا لڑکی پیدا ہوئی اٹھا کے سیدھا قبر کے اندر ڈال دیتے تھے اور بند کر دیتے تھے, مٹی ڈال کے اس کو قبر کو بند کر دیتے تھے. تو یہ معاملہ ہوتا تھا. آج کیسا ہے, پیدا ہونے سے پہلے ہی کر دیتے ہیں. اب پیدا ہونے کے بعد ماریں گے تو کیا ہو جائے گا, کیس ہو جائے گا, ہے نا. پولیس اسٹیشن کے چکر لگانے پڑیں گے کہ سب سوال کریں گے کہ کہاں گیا بچہ. لیکن اگر پیٹ میں ختم کر دیا جائے تو پھر کوئی اس پہ آبجیکشن نہیں اٹھا سکتا. تو یہ بھی کیا ہوگا, درگور کے ہی معنی میں آئے گا. ٹھیک ہے. اگر لیکن دیکھو, اگر بچہ نہیں ہے اور اپن پروٹیکشن استعمال کر رہے ہیں اس میں کہ بچہ نہ ہو, تو وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک جائز قرار دیا لیکن پسند نہیں کیا گیا. لیکن بچہ رہنے کے بعد اگر اپن نے اس میں کچھ کیے اور اس وجہ سے وہ عمل گر گیا تو وہ بچہ درگور کرنے کے معنی میں آئے گا. قدرتی گرا تو نہیں, بلکہ ہمارے کچھ ایسی حرکت کرنے کی وجہ سے, یعنی کوئی گولی پینے کی وجہ سے یا انجیکشن لینے کی وجہ سے یا پھر کوئی جڑی بوٹی ایسی گرم کھا لیتے جس کی وجہ سے حمل گر جاتا ہے, تو وہ بچوں کو درگور کرنے کے معنی میں ہی آئے گا. ٹھیک ہے. پھر آگے اسی طرح شیطانوں نے مشرکین کو شرک اور قتل اولاد کا مرتکب بنا کر ہلاک کی طرف دھکیل دیا اور باطل افکار اور نظریات کے تروز کر کے انہیں اس دین حق سے برگزیدہ بنا دیا جن پر ان کے پیشوا بزرگ اسماعیل علیہ السلام تھے. مطلب یہ خود یہ عمل کیا کرتے تھے, خود کرتے تھے, اور کیا کس کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بزرگ تھے. کیوں بزرگ تھے اسماعیل علیہ السلام؟ ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں نہیں آ رہا یہاں پہ؟ اس لیے کہ مکہ میں اسماعیل علیہ السلام کو بسایا گیا تھا. اس مکہ میں اسماعیل علیہ السلام کی ہی نسل چل رہی تھی, ہے نا. اور بھی لوگ تھے وہاں پہ, لیکن ان کی بھی نسل وہاں پہ چل رہی تھی کیونکہ انہوں نے وہیں شادی کی اور وہیں آخری تک کے رہے. تو یہ کیا بولتے تھے کہ یہ ہمارے دین میں ہے. اسماعیل علیہ السلام ہمارا دین کیا ہے, دین ابراہیم ہے, اور یہ کیا ہے, اسماعیل علیہ السلام کی طرف یہ منسوب کرتے تھے کہ ان کے دین میں بھی یہی تھا کہ بچوں کو مار ڈالنا یا پھر بتوں کے حصہ نکالنا, یہ اپنے من سے کرتے تھے وہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ ایسا نہ کرتے, یعنی انہوں نے ایسا اللہ کی معیشت کے مطابق کیا. مطلب اللہ چاہتے, اللہ اگر چاہتا تو وہ نہیں کرتے. مطلب اللہ کب چاہیں گا, جب وہ خود چاہیں گے ایمان لانا تو اللہ چاہیں گا اور وہ ایمان والے بن جائیں گے. لیکن اگر وہ خود نہیں چاہیں گے تو اللہ بھی نہیں چاہے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کی, جیسا کہ کسی کا ایسا رہتا کوئی 100% ایمان والا ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کو 100% ایمان والا بنا دیتا. لیکن کوئی رہتا 70%, کوئی 40%, کوئی 20%, تو اتنی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. جتنے % رہیں گا اتنی % اس کو ہدایت اللہ تعالیٰ دے دیتا. اگر کوئی 20% بھی, اگر کوئی 5% بھی اگر ایمان کے لیے تڑپ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو 5% کا ایمان دے دیتا ہے. تو یہاں پہ یہی بات سمجھانا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ ایسا نہ کرتے, یعنی انہوں نے ایسا اللہ کی معیشت کے مطابق, یعنی اللہ کوئی بھی کام ہوتا ہے نا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. کسی کو نظر لگ جانا, کسی پہ جادو ہو جانا, کتنا بھی بڑا جادو کرے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. لیکن نظر کا لگ جانا, جادو اور شیطانی وسوسے, یہ تینوں ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہم کو کیا بتایا گیا کہ صبح اور شام کے اذکار پڑھو.
تو सुबह शाम के अस्कार पढ़ने से क्या होता है, छोटा मोटा जादू का असर हम पर नहीं होता है, लेकिन अगर बड़ा जादू हम पर किया जाए जो जबरदस्त हो तो उसका असर हमारे पर हल्का होता है ना, जबरदस्त नहीं होता बल्कि क्या होता है, हल्का सा होता है, मतलब छू कर निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप इनकी हलाकत और बर्बादी पर गम ना करें। क्या बोले अल्लाह ताला, अगर अल्लाह चाहता हो तो ऐसा ना करते, आप इनकी हलाकत और बर्बादी पर गम ना करें और उन्हें इस हाल पर छोड़ दे कि शुरकाउहुम से मुराद या तो शयातीन है जिनके पीछे लगकर वो अपनी औलाद को जिंदा दफन कर रहे हैं, या उससे मुराद बुत खानों के खादिम और पुजारी हैं जिनकी तरकीब पर मुशरिकीन अपने औलाद को बुत खानों की भेंट चढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे दो चीज पर अपने शैतान एक तो वसवसे डालता है, जब वो अपने औलादों को दरगोर करते हैं, अपनी बेटियों को जिंदा गाड़ते हैं और मुस्लिम के डर से बच्चों को पैदा नहीं होने देते या पैदा होने के बाद मार डालते हैं। और दूसरी बात है कि खादिम बुत खानों के खादिम यानी बुद्ध जो होते हैं, जो पुजारी होते हैं ना, जो मंदिरों में दरगाहों में जो खादिम होते हैं, जो देखभाल करते हैं, उसको मुरीद भी बोलते हैं ना, मुरीद पुजारी खादिम जो उनकी खिदमत करते हैं, तो उन लोग भी ऐसी तरकीब देते हैं कि तुम अगर इसी की बलि चढ़ा दोगे ये बुत के पर, वो उस पर यानी चद्दर चढ़ा दोगे या बलि चढ़ा दोगे तो क्या होगा, तुम्हारे पे से जो मुसीबत है वो टल जाएंगे। तो ऐसे जो तरकीब कौन देता है, पुजारी खादिम मुरीद जो रहते हैं वो देते हैं, और वो क्या करते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं या फिर भेंट चढ़ाते या फिर बलि चढ़ाते। ठीक है, तो यहाँ पे और औलाद तो कत्ल और बच्चियों को जिंदा दरगोर करने के सिलसिले में कुरान और हदीस में कई जगह तज़किरा आया है, कई जगह है, लेकिन यहाँ पे कुछ जगह बयान हुआ है, 2 जगह इंशाल्लाह हम उसको देख लेते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह नहल आयत नंबर 58 ता 59, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अव यसुद्दुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। और जब उनमें से किसी को लड़की की खुशखबरी दी जाती है तो उसका मुंह दिन भर काला रहता है और वो गम से भरा होता है, वो लोगों से छुपता फिरता है इस खुशखबरी की बुराई की वजह से जो उसे दी गई। आया उसे जिल्लत के बावजूद रख ले या उसे मिट्टी में दबा दे, सुन लो बुरा है जो वो फैसला करते हैं। देखो पहले ऐसा होता था कि बच्ची की अगर खबर सुनते थे तो क्या करते थे, मुंह छुपाकर घूमते थे ना, उनका मुंह काला होना, सच्ची में काला नहीं होता था वो, जैसा कि मायूसी छा जाना, उदासी छा जाना। लेकिन आजकल तो मुंह छिपाकर कोई नहीं घूमता। अल्हम्दुलिल्लाह लड़की भी पैदा हुई तो उसको एक्सेप्ट करते हैं हमारे इसमें, तो जहाँ तक हमारी नजर जाती है ऐसा तो कोई नहीं है जहाँ लड़की पैदा हो रही है तो उसको दरगोर कर रहा हूँ या और भी कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसका चेहरे पे स्याही आ जाती है ना, कालापन आता है। कालापन से मुराद जैसा कि मुंह का उतर जाना, मुंह पे उदासी छा जाना है ना, तो ये सुनकर उसको आ जाता कि ये अब एक बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। वो खुश नहीं होता है, क्योंकि देखो जिससे अल्लाह ताला खुश होता है ना वहाँ लड़की पैदा होती है। लड़की क्या है, आखिरत का सामान है और लड़के दुनिया का, तो हम ज्यादा दुनिया को पसंद करते हैं, इसलिए लड़कों को हम ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, हालांकि लड़के और लड़की में देखा जाए ना तो लड़की की परवरिश आसान है लड़के के मुकाबले में, हालांकि वो दूसरे के घर में जाने वाली होती, फिर भी ये हमारे पास ही होने वाले थे, फिर भी लड़कों से ज्यादा लड़की की परवरिश जो होती है वो आसान होती है। ठीक है, फिर आगे अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 31 में फरमाया, वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम इन्ना क़त्लहुम काना क़िताअन कबीरा। और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो, हम ही उन्हें रिस्क देते हैं और तुम्हें भी, बेशक उसका कत्ल हमेशा से बहुत बड़ा गुनाह है। यानी ये देखो आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा, मुफलिसी यानी गरीबी की डर से हमको औलाद को कत्ल नहीं करना है। तो आजकल भी ऐसा तो है नारा, हम दो हमारे दो, अब तो बोलते हम एक, हम दो हमारा एक, अब ऐसा बोलते हैं। तो पहले हम छोटे थे ना जब सुनते थे हम दो हमारे दो, बच्चे ज्यादा पैदा होने नहीं देते थे। किस वजह से कि तालीम और तरबियत हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जब अल्लाह ताला कोई नफ्स को दुनिया में भेजता है, कोई इंसान लड़का या लड़की इंसान को अल्लाह ताला जब दुनिया में भेजता है तो उसके साथ में उसका रिस्क भी भेज देता है। ये ईमान हमको होना चाहिए अगर हम ईमान वाले हैं तो जितने बच्चे अल्लाह दुनिया में, अगर हम कितने भी इस्तेमाल कर लो कि बच्चा ना हो, कितनी भी चीजें,
چاہے دوائی ہو جائے اور کچھ ہو، جو بھی دنیا میں نکلی جتنی بھی استعمال کر لو، لیکن اللہ کے حکم کو وہ ٹال نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کو جتنے نفس کو دنیا میں بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ بھیج کر ہی رہتا ہے. اور دوسرا، اگر ہم اور ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی ہوتی ہے تو اس کا ابورشن ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہونے دیتے ہیں نا. تو اس وجہ سے کیا ہو گیا ہے، لڑکیاں ملنا مشکل ہو گیا ہے. راجستھان میں لڑکیاں ملتی ہی نہیں ہیں. راجستھانی لوگ بیچ میں سننے میں آیا تھا، افواہ نہیں تھی بلکہ صحیح بات تھی، کیونکہ ڈاکٹر لوگ خود گواہی دے رہے تھے کہ راجستھان کے جو لوگ ہیں زیادہ تر ابورشن کراتے لڑکیوں نے. لڑکی ہے دیکھ لیتے سونوگرافی میں اور اس کا ابورشن کرا دیتے. تو اس وجہ سے راجستھان میں آج بھی لڑکی نہیں ملتی، وہ دوسرے اسٹیٹ میں جا کر شادی کرتے ہیں وہاں کے لوگ. تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا، لڑکیاں کم ہو جائیں گے. اب دوسری بات، جیسا کہ گائے کو ذبح کرنے پہ بین لگ گیا تھا، کتنا خطرناک بین لگا تھا کہ جہاں بھی کسی کو گوشت لگ جاتے وہ دیکھ رہے تھے اس کو پکڑ کر مار رہے تھے، گھر میں گھس کے مار رہے تھے نا، اس طریقے کی حرکت کر رہے تھے. آج کیا ہو گیا، وہی گائے میں کیا ہو گئی ہے، بیماریاں آ گئی ہیں. اتنی بیماریاں بھینسوں میں کم ہے، بیل میں کم ہے، زیادہ تر گائے میں دکھتی ہے، کیونکہ نیوز میں بتاتا ہے گائے میں زیادہ منکی پاکس کے نام سے مشہور ہو گئی وہ بیماری. اب اس کا نہ کوئی دودھ پی رہا ہے نہ کوئی اس کا گوشت کھا رہا ہے. حالانکہ گائے کے دودھ کو تو کیا، اس کے پیشاب کو بھی پاک مانتے ہیں، تو اس کا دودھ ہی نہیں پی رہے تو پیشاب کہاں سے پئیں گے نا. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیماری ڈال دی. تو یہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، جب ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں نا کسی معاملے میں تو اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت ہٹا دیتا ہے. جیسا کہ اولاد میں سے برکت ہٹا دینا، یعنی اولاد اگر ہم کیا سوچتے ہیں کہ زیادہ ہوں گے تو ہم پرورش نہیں کر پائیں گے، ایک ہے نا تو ہم اچھی پرورش کریں گے، لیکن وہ ایک ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے. بہت زیادہ بگڑنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ بدتمیز بنتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، اور ماں باپ پہ کیا ہو جاتا ہے، وہ بوجھ بن جاتا ہے نا. ماں باپ بھی اس کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کر رہے تھے، لیکن اس کی حرکتوں کی وجہ سے وہ اس کو پسند نہیں کرتے. تو یہ کیا ہوتی ہے، اولاد میں سے برکت ہٹ جاتی ہے. جب ہماری سوچ ایسی بنتی ہے کہ ہم ایک رہیں گے تو ہم اچھی پرورش کریں گے، زیادہ رہیں گے تو ہم نہیں کر پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ، مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں. رزق میں کیا آتا ہے، صرف مال ہی نہیں آئے گا، کھانا پینا کپڑا ہی نہیں آئے گا، بلکہ ہر وہ ایک چیز آ جائے گی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جیسا کہ اخلاق، تمیز، تہذیب، وقت، صلاحیت، ہمارے اعضاء، تندرستی، ہر ایک چیز رزق میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اور آگے ہے، بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ رہا. ہمیشہ سے مطلب پہلے بھی ایسا ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے دنیا میں. ہمارے خاندان میں ہم کو اتنا دیکھنے کو نہیں ملتا الحمدللہ ماشاءاللہ، لیکن دور دراز اگر ہم نیوز دیکھیں نا تو وہاں پہ ایسی چیزیں بہت دیکھنے کو ملتی. پھر اس میں ایک حدیث آ رہی ہے کہ اس آیت پہ اور مزید روشنی ڈالنے کے لیے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے کہ ماؤں کو ستانا اور ان کی نافرمانی کرنا، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، اور خود کچھ نہ دینا، اور دوسروں سے کہنا لا مجھے دے، اور میرے لیے ناپسند کیا کیل و کال یعنی فضول باتیں کرنا، اور زیادہ سوال کرنا، اور مال ضائع کرنا. دیکھو کتنی چیزیں آ گئی، یہ سب ہمارے اندر پائی جاتی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، گنیں گے اس میں کتنی چیزیں حدیث میں بیان ہوئی ہے. یہ صحابہ، مغیرہ صحابہ جو تھے، مغیرہ بن شعبہ، انہوں نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا، یعنی ہم پر، امت محمدیہ پر کیا حرام کیا ہے، ماؤں کو ستانا. ماؤں میں ماں باپ دونوں آ جائیں گے، کیونکہ دیکھو ماں باپ جب اچھے ہوتے ہیں نا، تندرست ہوتے ہیں، ہمارے کام کاج کرنے کے لائق ہوتے ہیں نا، جب ہم ان سے بہت اچھا رہتے ہیں، لیکن جہاں وہ محتاج ہو جاتے ہیں نا تو وہاں ہم کو ستانے لگ جاتے ہیں نا. ہر انسان نہیں ہوتا ایسا، لیکن اگر 100 میں سے دیکھے جائیں گے نا 10% لوگ اچھے ہوتے جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، لیکن 90% لوگ ایسے ہوتے جو ماں باپ کو نکال دیتے ہیں. بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ الگ رہتے ہیں نا، اور ان کو نکال دیتے، یا پھر دنیا کے ڈر سے گھر میں رکھا بھی جائے تو ان کو بہت زیادہ ستاتے ہیں. تو یہ بھی حرام کر دیا گیا. حرام یعنی بہت زیادہ سختی سے منع کرنا. اور نمبر 2 ان کی نافرمانی کرنا، یعنی ان کے حکم کو نہ ماننا. ایک تو ستانا آیا ہے اور دوسرا کیا ہے، نافرمانی آئی ہے. اور تیسرا بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، اور خود کچھ نہ دینا اور دوسروں سے کہنا لا مجھے دے. یعنی اپن تو کسی کو کچھ نہیں دے رہے، لیکن کسی نے ہم کو نہیں دیا تو اس نے مجھے کچھ نہیں دیا، ہے نا.
ہمارے یہاں لین دین میں ایسا ہوتا ہے، اس نے مجھے کچھ نہیں دیا، حالانکہ وہ دیا ہوا ہوتا ہے. اگر اس نے 500 دیا ہے تو بولے اس نے ہم کو کچھ نہیں دیا، لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے کوئی 500 دیا تو یہ 200 دے دیتا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس نے پہلے بات تو ویوہار کرنا ہی صحیح نہیں ہے. لیکن اگر ہم کو دینا، پھر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسا کہ ماں باپ ہوتے ہیں تو وہ غریبی کی وجہ سے اتنا حق ادا نہیں کر پاتے جتنا کرنا چاہیے. تو بچے جب بڑے ہوتے تو کیا بولتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو کیا دیا کہ ہم دیں گے، انہوں نے ہمارا حق ادا نہیں کیا تو ہم بھی ان کا حق ادا نہیں کریں گے. تو یہی بات ہے کہ خود تو کچھ نہیں دے رہے لیکن ان کو کہہ رہے کہ ہمیں دینا ہے نا، اور کسی کو ہم کچھ نہیں دیتے لیکن لوگوں سے شکایت کرتے کہ اس نے مجھے کچھ نہیں دیا. تو یہ بھی معنی میں بہت معنی میں آتا ہے. اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے نا تو بہت ساری مثالیں ہم کو ہمارے اندر مل جائیں گی، ہمارے خاندان میں، ہمارے آس پاس، ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزوں کی مل جائیں گی. ٹھیک ہے، اس کی مثالیں بہت زیادہ مل جائیں گی. اور ہے 5واں، اور کیا ہے، ناپسند ہے، اور ناپسند کیا گیا ہے یعنی فضول باتیں کرنا، یعنی گپ شپ مارنا. فضول باتوں میں دیکھو اپنی شیکی بگارنا، جیسا کہ بیٹھ رہے تو ہمارے گھر میں ایسا، ہمارے گھر میں ویسا، ہم تو ایسے، ہم تو ویسے، ہے نا، ہمارا بیٹا ایسا. نہیں، تعریف جو کرتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں شیکی بگارنا. یہ بھی فضولیات میں ہی آئے گا. یہ فضول باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی حرام ہے. اور زیادہ سوال کرنا، زیادہ سوال کرنے سے مراد قرید والے سوال کرنا ہے نا. جیسا کہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گی، جیسا آپ لوگ مجھ سے جو سوال کرتے ہیں وہ سوال معنی میں نہیں آئیں گے کہ آپ کو کوئی بات کا علم نہیں ہے اور آپ نے مجھ سے پوچھ لیا، تو وہ زیادہ سوال کرنے میں نہیں آئے گا. بلکہ یہ جو سوال کرنے سے منع کیا جا رہا ہے نا، ایک تو ہم بنی اسرائیل کی مثال لیتے ہیں کہ ان کو جب گائے ذبح کرنے کو کہا گیا تو وہ سوال پہ سوال کر کے کیا کر دی، وہ گائے کو ذبح کرنا ان کے لیے کیا ہو گیا، بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا. میں نے اس سے پہلے اس کی اسٹوری بتائی تھی آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو ویسا ہی ایک بار ابھی ہمارے پیپر اسٹارٹ ہونے والے 3 تاریخ سے. ٹھیک ہے، ہم کو پورشن دیا جا رہا تھا کہ آپ کو یہ سب یعنی گرامر میں آپ کو 3 لیسن آنے والے ہیں. تو اتنے سوال کر دیے اسٹوڈنٹ نے، یہ تو بہت کم ہو رہا ہے، ہم تو بہت آگے پڑھ لیے ہیں، ہم تو بہت آگے بڑھ گئے ہیں، یہ بہت کم ہو رہا ہے. ارے کم ہو رہا ہے آپ اچھے، لیکن دوسرے جو کمزور ہے ان کے لیے انہوں نے یہ لیسن پلان کیا ہوگا نا، تو وہ کیا کرے پھر. سر نے کیا کیا پھر، کیا جو ٹیچر تھے انہوں نے کیا کیا، 3 کے بدلے 5 لیسن دے دیے. اب جو کر سکتا اس کے لیے آسان ہے، لیکن جو نہیں کرتا اس کے لیے کیا ہو گیا، مشکل بنا دیا گیا. تو کبھی بھی کوئی بھی بات کریں تو اس میں قرید والے سوال نہیں کرنا. جب بات سمجھ میں آ گئی، بات ختم، وہاں سے وہ بات کو ختم کر دینا. بات سمجھ میں آنے کے بعد بھی اس سے قرید کر کے اور اپنے اوپر ہی ہم کیا کرتے ہیں، ظلم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آخری میں ہے مال کو ضائع کرنا. کیا، مال کو ضائع کرنا، مال ضرورت پہ خرچ کرنا ہے. ضائع کرنے سے مراد یہ فنکشن، میں نے 5 چیزیں بتائی تھی نا، فنکشن، ڈیکوریشن، فیشن، انجیکشن، الیکشن. یہ شن والے 5 چیزیں جو کہ مال ضائع کرنے میں آتے ہیں. فیشن میں بھی مال ضائع ہوتا، فنکشن میں بھی مال ضائع ہوتا، ڈیکوریشن میں بھی مال ضائع ہوتا، اور بیماری یعنی انجیکشن میں بھی مال ضائع ہوتا، اور الیکشن. جب انسان مال کما لیتا نا تو اپنا ایک عہدہ بنانے کی کوشش کرتا، تو وہ ہوتا ہے الیکشن. تو یہ 5 جو شن ہے تو یہ اس میں کیا ہوتے ہیں، مال ضائع کرنے کے یہ طریقے ہیں. اگر 3 طرح سے ہم اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے تو 5 طریقے سے اللہ تعالی ہم سے نکلوا لیں گا. 3 طریقے کیا ہے، صدقات، زکوٰۃ اور صدقات اور زکوٰۃ، اور ایک کیا ہے، فطرہ. صدقہ، زکوٰۃ اور فطرہ، یہ 3 ایک ہی معنی ہے اس کے، لیکن 3 نام الگ الگ دیے گئے. تو یہ 3 طرح سے اللہ تعالی ہم سے مانگتا ہے اپنے غریب محتاج بندوں کے لیے. اگر ہم یہ 3 طریقے سے مال کو نہیں دیں گے تو 5 طریقے سے اللہ تعالیٰ نکلوا لیں گا. مال کوئی رہتا نہیں کسی کے پاس. اگر ہم 3 طرح سے دے دیں گے تو ہمارے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا، لیکن نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، جمع بھی نہیں ہوگا اور اپنے دنیا میں بھی نہیں ٹھہرے گا. وہ 5 طریقے سے ہمارے پاس سے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں کتنی چیزیں آئی ہیں، ماؤں کو ستانا 1، نافرمانی کرنا 2، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا 3، اور خود کچھ نہ دینا، دوسروں سے مانگنا 4، اور فضول کی باتیں کرنا 5، اور زیادہ سوال کرنا 6، اور مال کو ضائع کرنا 7. یہ ایک حدیث میں ہم کو 7 باتیں پتہ چلی. تو یہ باتیں پتہ اس لیے ہم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیے کہ ہمارے اندر پائے جاتے کیا، یہ ہم کو چیک کرنا ہے. اگر نہیں پائے جاتے الحمدللہ ثم الحمدللہ، کسی میں 1 پائے جاتا ہوں، کسی میں 2، کسی میں کچھ بھی نہیں. تو جو 1-2 پائے جاتے ہیں یا پورے پائے جاتے ہیں وہ اپنی اصلاح خود کر لے. اور اگر ہمارے اندر کچھ یہ
7 जो हमने आज पढ़े इसमें से हमारे अंदर एक भी नहीं पाया जाता तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो अगर हमारे अंदर नहीं पाया जाता तो क्या करेंगे हम, हमारे आसपास जो हमारे बच्चे हमारे रिश्तेदार है उनमें पाया जाता कि नहीं वो देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम आयत नंबर 138। एक मिनट, हाँ 138। वक़ालू हाज़िही अनआम व हर्सुन हिज्रुन ला यतअमुहा इल्ला मन नशाउ बिज़अमिहिम व अनआमुन हुर्रिमत ज़ुहूरुहा व अनआमुन ला यज़कुरून अस्मल्लाहि अलैहा इफ्तिराअन अलैहि सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून। इसका तर्जुमा है, और उन्होंने कहा ये चौपाई और खेती ममनून है, उन्हें इसके सिवा कोई नहीं खाएगा जिसे हम चाहेंगे उनके ख्याल के मुताबिक, और कुछ चौपाई हैं जिनके पीठें हराम की गई हैं, और कुछ चौपाएं जिन पर वो अल्लाह का नाम नहीं लेते उस पर झूठ बांधते हुए अनकरीब वो उन्हें उसकी सजा देगा जो वो झूठ बांधते थे। तब ये आयत में क्या बता रहे अल्लाह ताला, मुशरिकीन अरब की क्या आदत थी, मुशरिकीन अरब की एक आदत ये थी कि वो बहुत से अहकाम खुद ही वज़ा कर लेते थे, वज़ा करना इन्हें खुद ही लाद लेते थे अपने ऊपर। यानी हमको अल्लाह ताला ने क्या दिया, कुरान मजीद दिया, हदीस दिया, इसमें से देखकर जो भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए हुक्म दिया उस पर हमको अमल करना है। अगर हमने हमारे तरफ से ही कोई बात निकाल के अपने पर लागू कर ली तो क्या होंगे, हम लानती बन जाएंगे जो कि बनी इस्राइल थे। तो ये इनकी क्या आदत थी कि वो क्या करते थे, काम को निकाल के खुद के ऊपर ही वो लाद लेते थे और उन्हें अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते थे। तो क्या जब हम हमारे मन से हमारा दिमाग जो है दीन में दाखिल करना और कोई भी बात लेके हम पर लाद लेना और क्या कहना ये अल्लाह के पास से, तो इस वजह से क्या होते हैं, दूसरे लोग भी क्या हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं और अपने बुतों के बारे में बहुत से मुशरिकाना अकायद और अमाल को अपने दरमियान रिवाज देते थे और उन्हें अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते थे। यानी कि चढ़ावे चढ़ाना, फाल निकालना और भी बहुत सारी लोग शिर्क और बिद्दत जैसी हरकत करते थे, मुशरिकाना हरकत करते थे और उसको क्या करते थे, अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते थे। तो ऐसी बातों को अल्लाह की तरफ मंसूब करना जो कि अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया है, ये सबसे बड़ा झूठ है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अब इस आयत में मुशरिकीन ने उन्हें बाज़ अकायद अमाल को बयान किया है। कभी ऐसा करते कि बाज़ जानवरों और ज़रई पैदावार के बारे में बज़ाम खुद कह देते कि ये चीजें सिर्फ हमारे बुतों के लिए है, दूसरों के लिए उसका खाना ममनून है। ज़रई यानी खेती होती है, चौपाई यानी जानवर होते हैं। तो क्या करते थे, जब खेती आती थी और कोई जानवर होते थे तो वो क्या बोलते थे, ये हमारे बुतों के लिए खास है, ये इसमें और किसी का हिस्सा नहीं है, किसी का ही नहीं, अल्लाह का भी नहीं है और किसी का भी नहीं है। उन्हें वही लोग खाएंगे जिन्हें हम चाहेंगे, यानी हम जिसको ऑर्डर देंगे वही लोग खा सकेंगे, बाकी कोई लोग उसको नहीं ले सकेंगे, क्योंकि ये है ना हमारे बुतों के लिए ये क्या है, खास है। ये खुद के मन से बना लिए ना, इसकी वजह तो कहीं भी नहीं है, लेकिन ये अपने मन से बना लिए। फिर आगे है, मकसद ये होता कि उन्हें सिर्फ बुतों के खिदमतगार ही खाएंगे, यानी बुतों की जो खिदमत करते जैसे कि पुजारी वगैरह होते हैं ना, मैं बताइए आपको, मुर्शिद, पुजारी, मुजावर जो बोलते हैं, तो वो लोग ही खाएंगे, बाकी आम लोग नहीं खाएंगे। तो ऐसा वो क्या करते थे, खुद की तरफ से बोलते थे और लोगों को क्या समझाते थे कि ये अल्लाह की तरफ से। जो अनपढ़ और गंवार होते थे वो यकीन कर लेते थे। इस वजह से क्या हो गए मालूम, लोग भटक गए, सीधी राह से लोग भटकते भटकते बहुत दूर निकल गए, है ना। अब वो क्या करते हैं, क्या डर से किसी को बुतों को कुछ नहीं बोलते, बुतों को चढ़ावे चढ़ाना, बुतों को चादर चढ़ाना जो भी है वो क्यों करते हैं कि हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए, है ना, हम पे कोई मुसीबत ना आ जाए। कभी कुछ जानवरों को अपने बुतों के नाम पर आजाद कर देते और कहते कि उन पर सवारी ममनून है, जैसे कि सवारी वाले जानवर जैसे गधा है, घोड़ा है, ऊंट है, ये क्या करते थे, बुतों के नाम पर उसको छोड़ देते थे और उसकी निशानी क्या होती थी, उनके कान को काट दिया जाता था, कान को चीर दिया जाता था, उससे पहचाने जाते थे कि ये बुतों के नाम पर छोड़े गए हैं, माबूदों के नाम पर छोड़े गए हैं, तो उससे कोई काम नहीं लिया जाता था, न सवारी का न और कोई काम। ठीक है। कभी कुछ जानवरों को बुतों के नाम पर जुबा करते और अल्लाह का नाम ना लेते और अल्लाह पर
افطرا پردازیاں کرتے ہوئے کہتے کہ اللہ ہی کی شریعت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا حکم دیا کہ جب بھی ہم کوئی جانور ذبح کرے اس پر اللہ کا نام نہ لے. تو یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور اللہ پر کیا ہے؟ تہمت ہے. اللہ نے ان کے اعمال پر نکیر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے افطرا پردازیوں کا بدلہ انہیں عنقریب ضرور دیں گا. کہاں دیں گا؟ قیامت کے دن. ایسا بھی بدلہ دیں گا کہ وہ دیکھ کے بے حال ہو جائیں گے. پہلی صورت یہ کہ فلاح جانور یا کھیت کا استعمال ممنوع ہے. پہلے کیا بولتے تھے وہ؟ یہ جانور کا استعمال کرنا ممنوع ہے، کھیتی باڑی میں بھی اناج وغیرہ بونا بھی ممنوع ہے. اس کو اپشگن نہیں مانتے گا، جو منوس مانتے اپشگن مانتے، تو یہ وہی بات ہے. مگر اس کے لیے نہیں جسے ہم اجازت دیں گے، اور یہ اجازت بت خانوں کے مجاوروں اور خادموں کے لیے ہوتی تھی. خادموں کے لیے میں بتائی نا آپ کو، وہ کیا کرتے تھے کہ یہ کھیتی یہ جانور کسی کے لیے حلال نہیں ہے، یا کوئی کھانا بناتے تھے، ذبح کرتے تھے جانور اور کھانا بناتے تھے تو بولتے تھے اس کا کھانا کسی کے لیے جائز نہیں. یہ سب جائز کس کے لیے؟ صرف جو مجاور اور خادم ہے نا، جو مندروں میں بیٹھتے پجاری وغیرہ، ان کے لیے جائز ہے، باقی عام لوگ اس کو نہیں کھا سکتے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ سورہ یونس آیت نمبر 59 میں قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حرما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. کیا تم نے دیکھا جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، پھر تم نے ان میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا؟ کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ کیا فرما رہے اللہ اس بارے میں؟ کیا تم نے دیکھا جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا؟ کیا تم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق اتارا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال کر دیا؟ جب اللہ تعالیٰ رزق اتار رہا تھا تو کیا آپ وہاں پہ موجود تھے، وہاں دیکھ رہے تھے سب کو؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ کہ جب رزق اللہ تعالیٰ اتار رہا تو ہم کیا موجود تھے، دیکھ رہے تھے کہ ہم حلال اور حرام کریں گے؟ حرام اور حلال کرنے کا حق صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرے، بلکہ جو حلال ہے وہ حلال ہی رہے گا، جو حرام ہے حرام ہی رہے گا. اور اس کو کرنے والا کون حقدار ہے سب سے زیادہ؟ اللہ رب العالمین، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، یہ دوسری صورت ہے کہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے، وہ ان سے سواری یا بوجھ اٹھوانے کا کام نہ لیتے، سواری بھی نہیں کرتے اور بوجھ بھی نہیں اٹھاتے. جیسا کہ بحیرہ صاحبہ وغیرہ، یہ بتوں کے نام ہے بحیرہ صاحبہ. تو ان پر وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کو جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، اور ان سے پھر ان کو پتا چلتا تھا سب لوگوں کو کہ یہ بتوں کو چھوڑے ہوئے جانور ہے، تو کوئی بھی نہ اس کی چوری کرتا نہ اس سے کوئی کام لیتا. ٹھیک ہے. اور ارشاد فرمائے ما جعل اللہ من بحیرۃ وصائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون. سورہ مائدہ آیت نمبر 103. اللہ نے نہ کوئی کان پھٹے اونٹنی مقرر فرمائی ہے، اور نہ کوئی سانڈ چھٹی ہوئی، اور نہ کوئی اوپر تلے بچے دینے والی مادر، اور نہ کوئی بچوں کا باپ اونٹ. اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کے اکثر نہیں سمجھتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی کان پھٹی اونٹنی نہیں پیدا کی، مطلب جب وہ کوئی بھی جانور چھوڑتے تھے تو کان کو چیر دیتے تھے، یہی بات ہے یہاں پہ. اور سوٹ چھٹی یعنی وہی کوئی یعنی کسی کا ناک کسی کا نہیں، کچھ نہ کچھ اس میں کیا کرتے تھے؟ عیب ڈال دیتے تھے، اس سے وہ پتہ لگاتے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں پر چھوڑا گیا ہے. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اوپر تلے بچے دینے والی. اوپر تلے یعنی نیچے ہوتا، اوپر تلے یعنی کوئی اس کا مجھے دیکھنا پڑے گا اوپر تلے کیا ہے، اس کا میننگ یہ دیکھنا پڑے گا. اور نہ کوئی بچوں کا باپ اونٹ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی ایسا کوئی بھی اونٹ نہیں پیدا کیا کہ جو بچہ دے یا بچوں کا باپ ہو. یعنی جانوروں میں پتہ نہیں چلتا نا کہ کون باپ ہے کون ماں ہے، ماں ہے کون باپ. ماں کا پتہ چل جاتا ہے لیکن باپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن ہمارے انسان میں دونوں کا پتہ چلتا ہے الحمدللہ. پھر آگے ہے وَنَامُ لَا تَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، یہ تیسری صورت ہے. اب یہ دو صورت تو ہم نے پڑھ لیے، اب یہ تو تیسری صورت بیان ہو رہی ہے کہ وہ کچھ جانوروں کو بت خانوں کے مجاوروں کے لیے خاص کرتے. کچھ جانوروں کیا کرتے؟ عام انسانوں کے لیے رکھتے، اور کچھ جانوروں کو کیا کرتے؟ خالی پجاریوں کے لیے خاص رکھتے.
اور انہیں ذبح کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام لیتے، اللہ کا نام نہ لیتے۔ جب پجاریوں کا یہ خاص جو جانور ہوتا اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ ان کا خود کا نام لیتے یا پھر ان کے معبودوں کا نام لیتے، بلکہ ان پر بیٹھ کر حج کے لیے بھی نہ جاتے تاکہ ان مجاوروں کے سوا کوئی انہیں استعمال نہیں کر سکے۔ یعنی کچھ جانوروں کو مجاوروں کے لیے خاص کر دیتے کہ کوئی اس پہ بیٹھ کر حج کا کیوں نام لیا گیا کہ حج جیسا فرض ہے نا حج تو اتنا بڑا عبادت کا جو ہے حج، عبادت کا طریقہ اس میں ہے اور سب سے زیادہ نیکی اس میں ملتی ہے، تو وہ جانور کو حج کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ کس کے لیے چھوڑ دیا جاتا، وہ مجاوروں کے لیے، جو خادم ہوتے ہیں نا، جو دیکھ بھال کرتے، درگاہ بولو یا مندر بولو یا اور چرچ بولو، جو بھی ان کے لیے وہ خاص ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیں گے آیت نمبر 139 میں وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلذُّكُورِينَ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور انہوں نے کہا جو ان چوپاؤں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری بیویوں پر حرام کیا ہوا ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو وہ سب ان میں شریک ہیں، عنقریب انہیں ان کے کہنے کی جزا دیں گا، بے شک وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب دیکھو اس آیت میں صاف طور پر کیا بول رہے ہو لوگ کہ جو ہمارے چوپاؤں کے پیٹ میں، مطلب جو جانور جو ہوتا تھا نا، پیگننٹ ہوتا تھا، جو پیٹ سے ہوتا تھا، تو اس میں کیا مردوں کے لیے خاص ہے۔ جو جانور کو ذبح کرتے تھے تو اس کے اندر جو بچہ نکلتا تھا نا، وہ کیا بولتے تھے، یہ جو بچہ ہے یہ بھی ہمارے لیے ذبح ہے، تو یہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں پہ حرام ہے، مردوں کے لیے جائز ہے۔ خود کے من سے بولتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری۔ اور اگر وہ مرا ہوا ہوتا تھا تو کیا بولتے تھے، اس میں دونوں شریک ہیں۔ تو اس کا یہ دیکھیں گے، یہ ایک اور شکل ہے جو جانوروں اور اپنے بتوں کے نام پر وقف کرتے تھے۔ کون سا؟ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا تھا۔ اور ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والی زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، بچہ بھی ہے اور دودھ بھی، اس کا دودھ بھی کوئی نہیں پی سکتا۔ کون پی سکتا؟ صرف مرد پی سکتے، عورتیں نہیں پی سکتے۔ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں، اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر ان کے کھانے میں مرد عورت دونوں برابری میں شریک ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو غلط بیانی کرتے ہیں اور اللہ پر افترا باندھتے ہیں، ان پر عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا، وہ اپنے فیصلوں میں حکیم ہے اور اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح علم رکھتا ہے، اور اپنے علم و حکمت کے مطابق وہ جزا و سزا کا اہتمام فرمائے گا۔ یعنی وہ کیا بولتے تھے کہ جو بچہ جو پیدا ہوا وہ ہمارے مردوں کے لیے ہے، اور وہ جو جانور ہے اس کا دودھ جو ہے ہمارے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر وہ بچہ بھی دونوں مرد عورت دونوں کھا سکتے اور اس کا دودھ بھی مرد عورت دونوں پی سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے من سے وہ لوگوں کو بہکاتے تھے۔ یعنی کیسا بہکاتے تھے؟ جیسا کہ ایک عالم ہے، وہ بتائیں گا کسی کو تو وہ اس کے عالم کی بات سچی مانیں گے نا، تو ویسے ہی جو پجاری اور خادم یا مجاور جو ہے نا، ایسی الٹی سیدھی پٹی پڑھاتے اور لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے۔ اسی لیے تو ہم کو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے رہنا ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو کوئی بھی مائع کلال دنیا میں پیدا نہیں ہوا کہ ہم کو بہکا دے، کوئی بھی نہیں۔ جب وہ بولیں گے، بڑے سے بڑا شیخ بھی آ کے ہمارے سامنے بولیں گے، اگر اس کو غلطی بھی تو ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 116 تا 117 میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہے، مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے وہ فلاح نہیں پاتے، بہت تھوڑا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو وہ اللہ خود کہتے اور اللہ کی طرف منسوخ کرتے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ نے حکم نہیں دیا وہ اللہ کی طرف منسوخ کرتے، تو یہ کیا ہے؟ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یعنی جو حلال نہیں ہے اس کو حرام کر دیں، جو حرام ہے اس کو حلال، جو حلال ہے اس کو حرام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ
یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اللہ پر. اب یہ بہت تھوڑا فائدہ تم کو ملے گا دنیا کا, پھر بہت بہت بڑا نقصان تمہارا آخرت میں ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ اس بات سے تم کو منع کر رہا ہے کہ تم حرام کو حلال اور حلال کو حرام مت کرو, لیکن اللہ نے جس بات کا تم کو حکم دیا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علی المرسلین. الحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.